جمعیت کی سربراہی بھی کی آپ نے، ناظم اعلیٰ بھی رہے، تو کیا یہ جمعیت کے بارے میں تو بہت سی غلط فہمیاں بھی ہیں، کچھ باتیں درست بھی ہیں، یونیورسٹیز میں مسائل رہتے ہیں، بہت سے تنقید ہوتی ہے، تو آپ یہ سارے معاملات یہ سنتے ہیں، ان میں کوئی حقیقت ہے؟ جمعیت والے کچھ غلطیاں کرتے ہیں یا یہ جمعیت والے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جمعیت ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی نئی نسل کے لیے، تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے، اور یہ ایک اثاثہ ہے امت کا. اور میں سمجھتا ہوں ایک ایسی اکیڈمی ہے کہ جو انسان کی اس طرح کی تربیت کرتی ہے جو نہ خاندان کرتا ہے، نہ تعلیمی ادارہ کرتا ہے، اور نہ اسٹیٹ اور اس کے ادارے کرتے ہیں. ایک غیر معمولی ادارہ ہے. یعنی آپ دیکھیں ٹاٹین، دور دراز ایک چھوٹے سے چند گھروں پر مشتمل گاؤں کا ایک بندہ، اس کو آپ اٹھا کے ناظم اعلیٰ بناتے ہیں، اس کو پھر آپ اٹھا کے سینٹ میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر وہ سینٹ میں دا موسٹ ووکل سینیٹر. تو میں سمجھتا ہوں، میں تو ابھی تک جمعیت کی ٹریننگ اور جمعیت سے جو کچھ میں نے سیکھا ہے اس کو یوٹیلائز کر رہا ہوں. اور میری اندر جو 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 انہوں نے ایک فٹ کر دی ہے نا، وہ ابھی تک میرے کام آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایسٹ ہے، بہت بڑی اکیڈمی ہے. لیکن ہے نوجوان ہیں، جذباتی ہیں، رد عمل میں بھی آ جاتے ہیں، ری ایکشن بھی کر لیتے ہیں. تو غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے. گھوڑا جب دوڑتا ہے تو ہلتا ہے، گھوڑا جب دوڑتا ہے تو ٹوکر کھا کر گرتا بھی ہے. تو یہ فرشتوں کی جماعت تو نہیں ہے، انسانوں کی جماعت ہے، نوجوانوں کی. پھر یہ دیکھیں نا، جمعیت میں جو بندہ آتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، فلمیں دیکھتا ہے، تو وہ جمعیت کا کارکن بن جاتا ہے. لیکن جب وہ کارکن بن جاتا ہے، بیج لگاتا ہے اپنی سینے کے اوپر، تو لوگ کہتے ہیں یہ جمعیت ہے. لیکن وہ جمعیت تو ہے، لیکن وہ بیچارہ تو کل آیا ہے. ابھی تو اس سے سگریٹ نہیں چھوٹی، ابھی تو اس نے فلمیں دیکھنا نہیں چھوٹی، ابھی تو اس نے نماز پڑھنا شروع نہیں کی، ابھی تو جمعیت نے اس کے اوپر اپنا رنگ نہیں چڑھایا. تو اس طرح کے لوگ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں جو کارکنان. اس کے بعد جب وہ رفیق بنتا ہے، امیدوار بنتا ہے، رکن بنتا ہے، اس کے اوپر جمعیت کے جو تربیت کا اور تزکیے کا رنگ ہے وہ چڑھتا ہے. تو غلطیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں ہوں گی، تو اس کو صرف نظر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اچیومنٹس کو دیکھتے ہوئے، جمعیت کی اچیومنٹس کا. لیکن ایک اور چیز ہے بھائی، ایک اور چیز یہ ہے کہ جمعیت کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ تو پروپیگینڈا اس کے خلاف کیا ہے ڈکٹیٹرز نے. آپ دیکھیں ایوب خان کے مقابلے میں یہ کڑی تھی، ضیاء الحق کے مقابلے میں تو پوری پی این اے ضیاء الحق کے ساتھ بیٹھ گئی. کلیکٹیو انہوں نے ڈیسیشن لیا، پوری پی این اے نے. سامنے تو کھڑی تھی پیپلز پارٹی بھی غائب ہو گئی، سامنے تو کھڑی اسلامی جمعیت طلبہ تھی. اس کے ناظم اعلیٰ کو کوڑوں کی سزا ہوئی اور سزا دی بھی گئی، اس کے کوڑے لگائی بھی گئے. اسی طرح ان کے قید و بند کی تکلیفوں سے اور صعوبتوں سے گزرے. تو ایک تو ڈکٹیٹرز نے کیا، اور ڈکٹیٹرز نے یہ اس طرح کیا کہ پہلے ایک چیز کو بدنام کرو، پھر اس کو سولی پر چڑھاؤ تو واہ واہ ہوگی. یہ کام انہوں نے جمعیت کے ساتھ کیا. آپ سمجھتے کہ جمعیت کو بدنام کرنے میں ڈکٹیٹرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت کا ایک اور آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے تو یہ خوش قسمتی ہے، لیکن دوسرے اینگل سے آپ دیکھیں تو یہ بدقسمتی بن جائے کہ جمعیت گوادر سے لے کر گلگت تک، جی ٹو جی، ایک مطلب یہ ہے کہ جی بی سے لے کر گوادر، گلگت بلتستان سے دوسرے جی بی گوادر بلوچستان تک. تو یہ جی بی آپ کو صرف جمعیت ملے گی اور کوئی پارٹی ہے نہیں. تو ایک جو قوم پرست ہوتے ہیں، ریجنلزم کے علمبردار تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ بدلتی رہتی ہیں. کراچی میں آپ کا مقابلہ کچھ اور ہے، انٹیریئر سندھ میں کچھ اور ہے، پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں کچھ اور ہے، خیبر پختونخوا میں کچھ اور ہے، بلوچستان میں پھر کچھ اور ہے. لیکن جمعیت ہر جگہ ہے. تو جمعیت کا نام ہر جگہ آتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ جمعیت تو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. حالانکہ وہ بیچارے پورے ملک میں چونکہ ہیں اور ہر کوئی ان سے لڑ رہا ہوتا ہے، تو ان کے مخالفین کے نام تو بدلتے ہیں، لیکن ان کا نام ہر جگہ ہوتا ہے.